وجعلنا من الماء كل
तमाम तारीफें हमें सना और खुदा के आलम के लिए जो जिसने इस कायनात को खल्क किया। अब जान गिरामी रसूल खुदा का कौल है कि अलीयुन मअल कुरान वल कुरानो मअल अली, कि अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। इस चीज को दुनिया के लिए साबित हुसैन ने किया। कहा कैसे? कहा नोखे नेगा पर कुरान की तिलावत करके बताया है कि देखो जिस्म हुसैन और सरे हुसैन में जुदाई मुमकिन है, लेकिन ज़ाते हुसैन और कुरान में जुदाई मुमकिन नहीं है। अब अज़ीज़ान इकरामी, वाक़या ये है कि कैसर रूम का एक बादशाह था जिसने इब्ने अब्बास को खत लिखा। कहा इब्ने अब्बास कौन? इब्ने अब्बास मौलाए कायनात के सहाबी है जिसे मौलाए कायनात तफसीर कुरान का इल्म दिया करते थे। अब इब्ने अब्बास को कैसर रूम ने खत लिखा, खत के साथ एक काली शीशी को भेजा। खत में ये लिखा कि ऐ इब्ने अब्बास, मुझे कायनात की सारी मखलूकात को इस शीशी में कैद कर कर वापस लेकर आओ। कहा जाने की बात वादे उड़ चुकी है कि कायनात की सारी मखलूकात को वो एक शीशी में कैद करना चाहता है ताकि इब्ने अब्बास का इम्तिहान लिया जाए। इब्ने अब्बास के पास खत पहुंचा, शीशी पहुंची, खत को पढ़ा। इब्ने अब्बास ने अपने गुलाम से कहा कि जाओ इसमें समंदर का पानी लेकर आओ। अब गुलाम गया, उस शीशी में समंदर के पानी को लिया और वापस आते आते सोच रहा है कि कैसर रूम ने कहा है कि कायनात की सारी मखलूकात, और इब्ने अब्बास सिर्फ पानी को कैद कर ले जा रहे। कहा है देखे माजरा क्या है। इब्ने अब्बास के पास आए। इब्ने अब्बास के गुलाम दोनों मिलकर कैसर रूम के दरबार में पहुंचे। कैसर रूम को खत दिया, उस शीशी को लौटा दिया। अब कैसर रूम ने शीशी को गौर से देखा कि इसमें तो सिर्फ पानी मौजूद है। शायद लाते, थोड़ा पानी लाते, थोड़ी काट लाते, थोड़े पत्ते लाते, थोड़े लकड़ी के टुकड़े लाते। मैंने कहा कि सारी कायनात की मखलूकात को कैद कर लेकर आओ। अब इब्ने अब्बास जो मौला के चाहने वाले थे, उन्होंने कहा कि ऐ कैसर रूम, तू शायद भूल रहा है कि क्या तू कुरान की उस आयत को नहीं जानता जहाँ पर खुदा कह रहा है कि वजअलना मिनल माई कुल्लु शैइन है, कि हमने सारी मखलूकात को पानी से खल्क किया है। हमने सारी मखलूकात को पानी से खल्क किया। अब ये दम हो गया कि इब्ने अब्बास के पास इतना इल्म मौजूद है कि वो कुरान की आयत कह रही हैं, मिसाल भी दे रही हैं, दलील भी दे रही हैं, तो कुरान की आयत से दे रही हैं। अब सवाल करने लगा कि इब्ने अब्बास, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ये इल्म कहाँ से आया? इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैं मौलाए मुत्तक़ियान के पास तफसीर कुरान का इल्म हासिल किया करता था। मौलाए मुत्तक़ियान जो मग़रिबैन के बाद जो मुझे तफसीर कुरान के लिए बैठा करते थे, फजर की अज़ा शुरू हो जाती थी, तफसीर मुकम्मल नहीं होती थी, बिस्मिल्लाह के बेगी तफसीर मुकम्मल नहीं होती थी। वहीं पर मौला इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो 70,000 ऊँटों की पुष्ट पर सिर्फ बिस्मिल्लाह की तस्बीह को पेश कर सकता हूँ। कहा, अब कहने लगा कि ऐ इब्ने अब्बास, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास भी तफसीर कुरान का इल्म मौजूद है, अली के पास भी तफसीर कुरान का इल्म मौजूद है। कहा तुम में और अली में क्या फर्क है? कहा तुम भी इल्म जानते हो, अली भी इल्म जानते हैं। कहा तुम में और अली में क्या फर्क है? इब्ने अब्बास ने इतना प्यारा जवाब दिया है कि ऐ कैसर रूम, जो तेरे हाथ में पानी की शीशी है, ये इब्ने अब्बास है। जो समंदर का पानी है वो अली इब्ने अबी तालिब है।
اندر ہے، میں تو کچھ اس کا خطرہ ہوں۔ اب عزیزان گرامی یہی ابن عباس سے ایک مرتبہ ملون شام کی ملاقات ہوئی۔ نام میں اس ممبر سے لینا نہیں چاہتا، مومنین کا مجمع موجود ہے، بہتر جانتے ہیں کہ ملون شام سے مراد کون ہے۔ اب عزیزان گرامی اس نے ابن عباس سے ملاقات کی، کہنے لگے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تم تفسیر قرآن بیان کر رہے ہو، لوگوں کو جمع کر رہے ہو، تفسیر قرآن بیان کر رہے ہو۔ ابن عباس نے کہا کہ ہاں میں تفسیر قرآن بیان کر رہا ہوں۔ کہا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تفسیر قرآن کے ساتھ ساتھ تم علی کی فضیلتوں کو بھی بیان کر رہے ہو۔ ابن عباس نے کہا کہ ہاں تم نے صحیح سنا ہے کہ میں تفسیر قرآن کے ساتھ ساتھ علی کی فضیلتوں کو بھی بیان کر رہا ہوں۔ اب اس نے کہا کہ دیکھو اے ابن عباس، تم تفسیر قرآن بیان کرو، علی کی فضیلتوں کو بیان نہ کیا کرو۔ ابن عباس نے کہا کہ کیا کوئی چاہتا ہے میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ کہا قرآن کی ہر آیت علی کی فضیلت میں ہے، کیا تو اس آیت کو سننا پسند کرے گا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہاں پر چادر تسبیح کے نیچے علی موجود ہے۔ کہا یہی آیت پڑھنا ضروری تھا، کہا کوئی دوسری آیت پڑھ۔ تو ابن عباس نے دوسری آیت کی تلاوت کی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ کہا نہیں، یہاں پر مباحثہ میں علی موجود ہے، کہا تجھے یہی آیت پڑھنا ضروری تھا، کہا کوئی دوسری آیت پڑھ۔ ابن عباس نے دوسری آیت پڑھی، کہا یہ آیت پڑھو، قل کفی باللہ شہیدا بینی بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ ایک اللہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب آپ کی گواہی کے لیے صرف دو گواہ کافی ہے، ایک میں خود خدا کافی ہوں اور ایک وہ جس کے پاس ساری کتاب مبین کا علم موجود ہے۔ اور رسول خدا نے بتا دیا کہ ساری کتاب مبین کا علم صرف ذات علی بن ابی طالب کے پاس موجود ہے۔ اب آیتیں پڑھنی شروع کر دی، کہا ابن عباس سے کہا کہ یہ آیت پڑھنا ضروری تھا، کہا کوئی دوسری آیت پڑھو۔ تو ابن عباس نے دوسری آیت پڑھی، کہا یہ آیت پڑھو، من ینصر رسولہ بالغیب، کہ ایک شخص ہے جو پردے کے پیچھے چھپ کر نبیوں کی مدد کر رہا ہے۔ کہا وہ شخص کون ہے؟ کہا وہ علی بن ابی طالب ہے۔ کہا تجھے علی کی فضیلت بیان کرنا تھا، کہا کوئی دوسری آیت پیش کرو۔ اب ابن عباس نے دوسری آیت پیش کری، قالوا آمنا برب العالمین، کہا اس میں بھی علی موجود ہے۔ اب ابن عباس آیتوں کی بوچھار کرتے گئے، علی کی فضیلتیں بیان کرتے گئے۔ ایک مرتبہ ابن عباس ہو گئے، کہا دیکھ اب میں تجھے موقع دے رہا ہوں، تو قرآن کی کوئی آیت پیش کر، میں تمہیں اس میں علی ثابت کر کر بتاؤں گا۔ اب یہ ٹھہرنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کی، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ ابن عباس مسکرائے، کہا تیری قسمت پہ وائے ہو، کہا اس میں بھی علی موجود ہے، کہا اس میں علی کیسے موجود ہو سکتے ہیں؟ کہا یہ تو زلزلے والی آیت ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کیا تو نہیں جانتا رسول خدا کے جانے کے 1 سال بعد مدینے میں زلزلہ آیا، سارے لوگ ڈر کر اپنے گھروں میں جا کر چھپ گئے، علی اپنے گھر کے باہر آئے، زلزلے والی زمین پر اپنے پیر کو مار کر اس آیت کو پڑھا، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ میں ابو تراب تجھے حکم دے رہا ہوں کہ زلزلہ رک جا، اور زلزلہ رک گیا۔ کہا اب وہ پریشان ہوا، ابن عباس ہے، کہا تجھے دوسرا موقع دیتا ہوں۔ کہا پھر آرام سے بیٹھ، سوچ سمجھ تحقیق کر، پھر کوئی میرے سامنے آیت کو پیش کر۔ اب اس ملعون نے اپنے ارد گرد جو قاری قرآن تھے ان کو بلایا، ان لوگوں سے مشورہ کیا کہ مجھے کوئی ایسی آیت پیش کرو جس میں علی کا ذکر موجود نہ ہو۔ اب سارے بیٹھے، ابن عباس یہاں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر وہ لوگ پریشانی کی عالم میں آیت کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک آیت ملی، کہا وہ آیت ہے تعالیٰ سائل بعذاب الواقع۔ کہا کہ دیکھو اس میں عذاب کی ذکر کیا گیا ہے، یہ آیت پیش کرو، اس میں مولا کائنات کا ذکر نہیں ملے گا۔ اب وہ آیا،
آنے کے بعد ابن عباس سے کہا کہ آؤ اب میں بتاتا ہوں اس آیت کی تفسیر کر لو، اس میں علی کا ذکر موجود نہیں ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ بتاؤ کون سی آیت ہے؟ کا سالہ سائلین میں عذاب الواقع ہے۔ ابن عباس پھر مسکرائے، کہا تیری قسمت میں ضائع ہو، کہا اس میں بھی علی موجود ہے، کہا اس میں علی کیسے موجود ہے؟ یہ تو عذاب والی آیت ہے، کیا تو نہیں جانتا؟ ایک شخص رسول خدا کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اگر واقعین علی کی محبت خدا کی جانب سے ہے تو مجھ پر ابھی اسی وقت عذاب نازل ہو جائے۔ خداوند عالم نے اس آیت کو پیش کیا اور اسی وقت اس پر عذاب نازل کر دیا۔ یہاں پر خدا نے بھی منزلت بتائی ہے کہ مولا کائنات کی منزلت کیا ہے، معیار کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ یہ عزیزان گرامی، یہاں پر جو شخص آگے رسول خدا کی بارگاہ میں تھا اس شخص کا نام ہے حارث۔ کہا اب تک ہم اپنی محبت کو بتا رہے تھے کہ ہم مولا کائنات سے اتنی محبت کرتے ہیں، اب تک رسول خدا بتاتے رہے کہ دیکھو میں علی سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دیا، اپنے بستر پر علی کو سلا دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ علی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ علی کا دشمن اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے، اور علی اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کا دشمن علی ہو جاتا ہے۔ کہا یہ کیسے؟ کہا تاریخ اسلام میں دو حارث گزرے، ایک حارث جو مرحب کا بڑا بھائی تھا جس کی دشمنی تھی خداوند عالم سے، کہا وہ یہودی تھا، خدا کا انکار کر رہا تھا، اس کو واصل جہنم کیا علی نے۔ عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں کہ ایک حارث جو مرحب کا بڑا بھائی ہے جس کی دشمنی خدا سے تھی اس کو مارا علی نے، اور ایک حارث جس نے رسول خدا کی بارگاہ میں آ کر کہا کہ اے رسول خدا کیا رسول علی کی محبت واقع ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو جائے، تو اللہ نے اس پر عذاب جاری کر کے بتایا ہے کہ دیکھو علی نے میرے دشمن کو مارا ہے، میں علی کے دشمن کو مار کر بتاتا ہوں۔ علی سے کہ علی کا دشمن میرا دشمن۔ اب یہ نہ کہنا کہ ہم علی کو نہ مانے، علی کی فضیلت نہ بیان کرے۔ آئیے ایک پہلو اور ایک سنا دیتا ہوں کہ ہم کلمے میں علی بن ولی اللہ کیوں کہتے ہیں۔ کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں جب فرعون ملوک نے جادوگروں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو میں موسیٰ اور ہارون کو بلاؤں گا، تم اس طریقے سے جادو کا اعجاز بتانا کہ موسیٰ کا خدا ہمارا اللہ جھوٹا نہ ملا ہو جائے۔ اب جناب موسیٰ آئے، جناب ہارون آئے، جادوگر جناب موسیٰ کے سامنے ہار تسلیم کر دیے۔ آنے کے بعد ان کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے سر کو جناب موسیٰ کے قدموں میں جھکا دیا۔ بھائیوں کے لیے واضح کر دوں کہ جناب موسیٰ نبی، ہارون ان کے خلیفہ، ان کے وزیر، ان کے جانشین، یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جناب موسیٰ نبی، ہارون وزیر، ولی، خلیفہ۔ اب ان لوگوں کے لیے خدا نے قرآن میں ایک آیت پیش کی، قالوا آمنا برب موسیٰ برب ہارون، کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر۔ یہاں پر موسیٰ کا رب خدا ہے، ہارون کا رب خدا ہے۔ اگر یہ چاہتے تو خدا کہہ سکتا ہے، جادوگر یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں، یہاں پر بات ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن خدا نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ کہا موسیٰ کون؟ نبی، ہارون کون؟ نبی۔ اگر موسیٰ پہ آیت ختم ہو جاتی تو ہم بھی کلمہ محمد رسول اللہ پر ختم کر دیتے، لیکن آیت آگے بڑھ کے ہارون کے رب کا لفظ استعمال کیا، ہم نے
نہیں ہے. کہا ہم نے جس کتاب کو تم مانتے ہیں اس سے بھی بتا دیا ہے, ہمارا عقیدہ بھی بتا دیا ہے, کہ مولا کائنات کی فضیلت کو بھی بتا دیا ہے, کہ قرآن میں ہر آیت میں علی موجود ہے, ہر آیت میں علی موجود ہے. اب ویجان گرامی اس کا ہی فرق ایک مرتبہ رسول خدا کے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ جو فصاحت اور بلاغت کو مانتے تھے, یعنی جس کا قلم جس کا کلام بہت فصیح ہوا کرتا تھا, بڑے معیار کا ہوا کرتا تھا, وہ اپنے اپنے شعروں کو لکھ کر کعبے کی دیوار پر لگا دیا کرتے تھے. جس کا بھی بلند تر فصاحت اور بلاغت میں شعر ہوتا, اس سے کمزور والا اپنے شعر کو واپس نکال دیتا. اب جیسے ہی یہ بات رسول خدا کو معلوم ہوئی, رسول خدا نے قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر, سورہ کوثر کو کعبے کی چھت پر لگایا. جیسے ہی فصاحت و بلاغت سے ماننے والوں نے دیکھا کہ اس کی فصاحت اور بلاغت کے معیار پہ ہم نہیں جا سکتے ہیں, لہذا ساری کعبے کی دیوار خالی ہو گئی. سب آتے گئے, اس سورے کو دیکھتے گئے, اپنے اپنے اشعار کو نکالتے گئے. کہا اس سورے کے معیار تک ہم نہیں جا سکتے ہیں. کہا اس لیے اللہ نے گرامی سورہ کوثر قرآن کا چھوٹا سورہ, چھوٹے سورے نے اوقات بتا دی ہے کہ دیکھو تمہاری فصاحت بلاغت جہاں پر ختم ہوتی ہے اور وہاں سے ہماری فصاحت بلاغت شروع ہوتی ہے. اسی طرح کربلا میں ناطق قرآن ہے حسین, ناطق قرآن ہے حسین. ناطق قرآن کے سب سے چھوٹے سورے کا نام ہے علی اصغر. ناطق قرآن کے سب سے چھوٹے سورے کا نام ہے علی اصغر. علی اصغر نے تیر کھا کر ہنس کر بتا دیا ہے کہ اے لشکر یزید, تمہاری اوقات یہ ہے کہ نہ تم مجھے تیر سے اڑوا سکتے ہو نہ خنجر سے اڑوا سکتے ہو. کہا یہ فضیلت علی اصغر نے بھی بتا دیا ہے. لیکن عزیزان گرامی کہ اس زمانے میں جانوروں کو دو طریقے سے قتل کیا جاتا تھا, ایک خنجر کے ذریعے سے, ایک نہر کے ذریعے سے. خنجر اور نہر میں فرق کیا ہے؟ خنجر تیز کر آہستہ سے جانور کے گلے پر پھرایا جاتا تھا, نہر اسے کیا جاتا تھا جو بڑا جانور ہوتا تھا. نہر کے بھی دو اصول تھے. اگر جانور کو قریب سے نہر کیا جا رہا ہے تو خنجر سے اس کے گلے پر وار کیا جاتا تھا, جس سے وہ جانور مر جاتا تھا. دوسرا نہر کا طریقہ, اگر کوئی بڑا جانور, مثال کے طور پر ہاتھی وغیرہ جیسے جانور ہوتے ہیں, اگر انہیں دور سے نہر کیا جاتا تھا تو سے شعبہ تیر کا استعمال کیا جاتا تھا تاکہ اس بڑے جانور کو نہر کیا جائے. اب عزاداران مظلوم کربلا میں نے کہہ دیا ہے کہ بڑے بڑے جانوروں کو نہر کرنے کے لیے سے شعبہ تیر کا استعمال کیا جاتا ہے. خدا لعنت کرے کربلا کے ان مظلوموں پر جس نے علی اصغر کے گلے پر سے شعبہ تیر کا استعمال کیا. عزاداران مظلوم کربلا روایت بتاتی ہے کہ اگر علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ نہ ہوتے تو سے شعبہ تیر کا وزن اتنا ہوتا کہ وہ علی اصغر کو لے کر زمین میں دب جاتی ہے. مظلوم کربلا حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا لاشا پڑا ہوا ہے, گلے پر زیر لگا ہوا ہے. علی اصغر کربلا کا وہ واحد مظلوم ہے جس کو 3 طریقوں سے شہید کیا گیا. کہا کیسے؟ کہا پہلے قہر کیا گیا سے شعبہ تیر کے ذریعے سے. اب حسین نے علی اصغر کو اپنی عزا کے دامن میں چھپایا. خیمے کی جانب کبھی آگے بڑھتے ہیں, کبھی پیچھے ہٹتے ہیں, کبھی آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں ہارے اس محبت اس طریقے سے بچے کو پیش کروں. کہا کہ میں جگہ خیمے کے قریب آئے, جب صحیح دیکھا کہ کاکا قریب آئے, بچی قریب آئی, وہ بچی بھی کیسی ہے, سکینہ قریب آ کے کیسی ہے. اے بابا جان, اگر علی اصغر پانی پی چکا ہے تو مجھے بھی ڈر لگ رہی ہے, مجھے بھی لے جا کر پانی پلا دیجیے. یہ سننا تھا. حسین نے اپنی آواز دامن کو ہٹایا. کہا کیا
हुसैन ने अपनी तलवार के जरिए से खैमे के पीछे जमीन को खोदा और ये खोल बड़े लाशों को सुबह काट कर दिया। रवायत ने ये मंजर देखा कि शाम गंगा में लाशों को से घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं और हर शहीद के सर को कैसे जुड़ा दिया जा रहा था। रवायत को ये इत्मीनान था कि मेरा शहजादा हुसैन ने सुबह काट कर दिया है, लेकिन कुछ लम्हे यहाँ पर आवाज देख रही है, दुआ कर रही है, शुक्र ने एक हाथ में नजर को थामा, एक हाथ में अली असगर के जिस्म को थामा, जैसे को अलग किया, खंजर को निकाला, अली असगर के खुश गले का इस तरह से खंजर को फेरा कि अली असगर का नन्ना था तन से जुड़ा हो गया, नन्हे सर को नोके नादा बुलंद कर दिया। और अल्लाह हमको कामयाब आंखों की तरह ऐसा हमारे परवरदिगार हमसे इसकी इबादत को कबूल फरमा, अमीना के सहाबा साथ शामिल फरमा, आमीन। ये बरपा है आज असग़र काबली झूला है आज असग़र का, ये बरपा है आज असग़र काबली झूला है। बोलो ये बरपा है आज असग़र काबली झूला है आज असग़र बरपा है आज के बाद बानों से 6 महीने के बाद बानों से साथ जुड़ता है आज असग़र असग़र का खाली झूला है आज असग़र का हम ये बरपा है आज असग़र का खाली झूला है आज असग़र का जुड़ता है आज असग़र का साथ जुड़ता है आज असग़र का हम ये बरपा है आज असग़र का खाली झूला है आज असग़र का बानों से 6 महीने
का गम ये बरपा है आज असगर का खाली झूला है आज असगर का जालिम से मैदान में तीर जालिम से मैदान में हल्का छिड़ता है आज असगर का हल्का छिड़ता है आज असगर का गम ये बरपा है आज असगर का खाली झूला है आज असगर का 6 महीने के बाद बानों से 6 महीने के बाद बानों से साथ छुटता है आज असगर का साथ छुटता है आज असगर का गम ये बरपा है आज असगर काले तुमको लाल कैसे सहलाएगा हम ये बालों को सदा रुलाएगा तुमको लाल कैसे सहलाएगा हम ये बालों को सदा रुलाएगा तुमको लाल कैसे चैन आएगा झूला तुम्हें झुलाएगा तुमको लाल कैसे चैन आएगा हम ये बान को सदा रुलाएगा तुमको लाल कैसे चैन आएगा 3 दिन की प्यास में है मेरी जान देखा खुश्क हो गई तेरी ज़बान 3 दिन की प्यास में है मेरी जान बेटा खुश्क हो गई तेरी ज़बान कौन पानी तुम्हें पिलाएगा तुमको लाल कैसे चलाएगा हम ये बान को सदा रुलाएगा तुमको लाल कैसे चैन आएगा हम ये बान को सदा रुलाएगा तुमको लाल कैसे चैन आएगा दर्द होगा जख्म में तो रोगे कब्र में बताओ कैसे सोगे दर्द होगा जख्म में तो रोगे कब्र में बताओ कैसे सोगे दर्द होगा जख्म में तो रोगे कब्र में बताओ कैसे सोगे दर्द होगा जख्म में तो रोगे कब्र में बताओ कैसे सोगे ढोल लोरी तुम्हें सुनाएगा तुमको लाल कैसे जलाएगा हम ये बान को सदा रुलाएगा तुमको लाल कैसे चैन आएगा हम ये बान को सदा रुलाएगा तुमको लाल कैसे चैन आएगा नींद कैसे आ गई उठो उठो बेटा रात हो गई है घर चलो नींद कैसे आ गई उठो उठो बेटा रात हो गई है घर चलो नींद कैसे आ गई उठो उठो बेटा रात हो गई है घर चलो नींद कैसे आ गई उठो उठो बेटा रात हो गई है घर चलो सुना दस्त भी तुझे डराएगा तुमको लाल कैसे चलाएगा हम ये बान को सदा रुलाएगा तुमको लाल कैसे चलाएगा हम ये बान को सदा रुलाएगा तुमको लाल कैसे चैन आएगा